اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتیاہ فقولا انا رسولا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی صدق اللہ العظیم۔ تو اے موسیٰ اور ہارون، تم دونوں جاؤ اس کے پاس، فرعون کے پاس، اور تم دونوں اس سے کہو کہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی جانب سے، بس ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو، انہیں یہاں سے واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دے، ولا تعذبہم، اور ان کو عذاب میں مبتلا مت کر، قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم آئے ہیں لے کر ایک نشانی تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلام ان کے لیے ہے اور سلامتی ان کے لیے ہے، سلام ہو ان پر اور سلامتی ہے ان کے لیے کہ جو ہدایت کی پیروی کریں، ہدایت کا اتباع کریں۔ انا قد اوحی الینا، یہ بات ہم پر وحی کی جا چکی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ جو شخص جھٹلائے گا اور منہ پھیر لے گا اس پر عذاب آئے گا۔ قال، اب یہاں پر گویا کہ پھر وہ ایک وقفہ ڈال کر یہ بات تو ہو گئی جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے، اب حضرت موسیٰ اور ہارون پہنچ گئے ہیں، یہ سارا پیغام انہوں نے فرعون کے دربار میں پیش ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب اس کا جواب جو ہے فرعون کا وہ کیا ہے؟ قال فمن ربکم یا موسیٰ، اس نے کہا ہے موسیٰ یہ تمہارا رب، تم دونوں کا یہ کون ہے، کون ذات شریف ہے، ہم تو کسی رب سے واقف نہیں ہیں۔ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر ہدایت دی، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، خاص خلقت عطا کی ہے، اور اس کی مناسبت سے ایک جبلی ہدایت بھی ہر شے کو دے رکھی ہے۔ بکری کو جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غذا گوشت نہیں ہے، اس کی غذا جو ہے گھاس وغیرہ ہے، اور گوشت کو اور شیر کو یہ جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غذا گھاس واس نہیں ہے، سبزیاں نہیں ہیں، بلکہ اس کی غذا گوشت ہے۔ یہ جبلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو دی ہوئی ہے۔ آتا کل شیء خلقہ، اس نے سب سے پہلے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی ہے، اس خلقت کے مطابق اس کے اندر جبلی ہدایت ودیت کی ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، یہ بہت ہی ایک ٹرکی سوال تھا جو کیا ہے فرعون نے۔ تو اے موسیٰ پھر جو پہلی نسلیں گزر چکی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یعنی یہ کہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو اور ہدایت اسی میں ہے کہ ہم تمہاری پیروی کریں، تو ہمارے آباء و اجداد یہ بہت سے جو مر چکے، قومیں گزر چکی، ہماری نسلیں بیت چکی، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا، ان کے پاس دعوت نہیں آئی، جسے تم گمراہی کہہ رہے وہ تو گمراہی ہی کے اندر بڑھ گئے، تو تم اس کے بارے میں کیا تمہارا فتویٰ ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو فوراً کہتا سب جہنمی ہیں، لیکن یہ کہ یہ حکمت دیکھیے، حکمت تبلیغ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہہ کر وہ سب جہنم میں ہیں، تو ان کے اندر ایک جو عصبیت ہوتی ہے، حمیت ہوتی ہے، عصبیت ہوتی ہے، اس کو بھڑکنے کا موقع دیں۔ جواب دیا علمھا، قال علمھا عند ربی، ان کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے، میں نہیں جانتا ان کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کیا معاملہ کرے گا، کیسے محاسبہ کرے گا، جن کے پاس رسول نہیں آئے ان سے محاسبے کی بنیاد کیا ہوگی۔ علمھا عند ربی، میرے رب کے پاس ان کا علم ہے، فی کتاب، ایک کتاب کے اندر، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، یعنی نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے، اس کے پاس سارا علم جو ہے جیسا کہ فی نفسہ ہی وہ ہے، وہ وہاں موجود ہے۔ گویا کہ آپ نے اس کو وہ موقع نہیں دیا کہ وہ اپنے درباریوں کے اندر وہ جو ایک عصبیت ہوتی ہے، حمیت جاہلی ہوتی ہے اپنے اسلاف کے لیے، اس کو بھڑکنے کا موقع دیتے۔
الذی جعل لکم الارض مہدا، اور یہ حضرت موسیٰ اپنے اسی انداز میں وہ تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں، وہی ہے اللہ ہمارا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک بچھونا بنا دیا ہے، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے راستے چلا دیے ہیں، راستے بنا دیے ہیں جن سے کہ تم جن پر چلتے ہو، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا ہے بلندی سے یا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے نکال دیا ہے بہت سی نباتات، طرح طرح کی سبزیاں جو ہیں ان کی ہم نے مختلف النوع جو ہے وہ نکال دی ہیں۔ کلو ورعوا انعامکم، تم خود بھی کھاؤ، انسان بھی کھائیں، ورعوا انعامکم، اور اپنے چوپایوں کو مویشی کو بھی چراؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہوں۔ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ومنہا فیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تمہیں لے جائیں گے، واپس لوٹا جائیں گے، مرو گے، مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھا لیں گے، ایک مرتبہ اور نکال لیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے اس کو فرعون کو اپنی ساری آیات جو ہیں وہ دکھا دی، فَكَذَّبَ وَأَبَى، لیکن اس بدبخت نے تکذیب کی، جھٹلایا اور انکار کیا۔ قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، اس نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اس جادو کے بل پر تم ہمیں اپنی سرزمین سے بے دخل کر دو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ، تو ہم اس جیسا ہی جادو لے آئیں گے تمہارے مقابلے کے لیے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو اب ہمارے اور تمہارے مابین، اپنے اور ہمارے مابین ایک وعدے کا وقت معین کر لو، لا نخلفہ نحن، جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے، ولا انت، نہ تم کرنا، مکاناً سوا، ایک کھلے میدان میں ہم جمع ہو جائیں گے تاکہ تم بھی یہ نشانیاں اپنی پیش کرو اور ہم جادوگروں کو پیش کریں گے، وہ اس سے بھی بہتر جادو جو ہے وہ دکھا دیں گے تاکہ تمہارا یہ دعویٰ جو ہے وہ باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے۔ قال موعدکم یوم الزینہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت اختیار کی کہ تمہارے وعدے کا دن ہوگا جو یوم الزینہ ہے، کوئی تہوار ان کا تھا، وہ تہوار کے جس میں وہ واقعتاً جمع ہی ہوتے تھے بڑی تعداد کے اندر لوگ کسی جگہ پر، تو ان کے جشن کا دن ہے، وہی اسی دن یہ معاملہ ہوگا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ جمع کر لیے جائیں دن چڑھے۔ یہی دحا کا وقت وہ ہے کہ جس میں ہماری عیدوں کی نمازیں ہوتی ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو یہ جب ذرا دھوپ تھوڑی سی اٹھ جائے تو اس وقت جو ہے یہ، تو اس وقت لوگوں کو جمع کر دیا جائے۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ، تو اب فرعون نے رخ پھیرا، یعنی یہ کہ اب اس نے، ظاہر بات ہے بات جب طے ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو اب اس نے پھر توجہ اپنی کی، فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، اس نے اپنی ساری چال جمع کر لی، یعنی جو بھی اچھے سے اچھے جادوگر، ماہر جادوگر جو بھی پورے مملکت میں تھے، دور و دراز سے ان کو جمع کر لیا۔ ثُمَّ أَتَىٰ، اب وہ مقابلے میں آیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں انذار کیا، انہیں خبردار کیا، تمہاری بدبختی، لا تفتروا علی اللہ کذبا، دیکھو اللہ پر جھوٹ مت گھڑو، جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ جادو نہیں ہے کہ تم میرے مقابلے کے لیے جادوگروں کو لے آئے ہو، فیسحتکم بعذاب، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کر دے کسی عذاب کے ذریعے سے، وقد خاب من افترا، اور جو کوئی بھی اللہ پر افترا کرتا ہے وہ تو ناکام ہوتا ہے۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، تو اب وہ آپس میں اپنے معاملے میں کچھ ان کا اختلاف ہو گیا اور انہوں نے چھپ کر، علیحدہ ہو کر اب مشورہ کیا۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جادوگروں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا پہلا جو اثر پڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مروب ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا ایک نبی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ذاتی وجاہت اللہ نے عطا کی تھی، القیت علیک محبۃ منی، آخر اس کے بھی اثرات موجود تھے، تو جادوگر کچھ گھبرائے ہیں مقابلے سے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ نہ کیا جائے، تو اختلاف ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو درباری تھے فرعون کے، ان میں سے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ ایسا نہ کرو۔ فتنازعوا امرهم، وہ جھگڑ پڑے اپنے معاملے میں، بینہم، اپنے آپس میں، واسروا النجوى، اور انہوں نے علیحدہ ہو کر چھپ کر مشورہ کیا، سیکریٹ میٹنگ، کلوز ڈور سیشن ہو رہا ہے اب، تاکہ گفتگو کی جائے کہ کیا فیصلہ کیا جائے۔ قالوا ان هذان لساحران، بالآخر جو ان کا اس پر اتفاق ہوا، قرارداد پاس ہو گئی گویا کہ آخر کار گفتگو کے بعد، کہ نہیں ہے یہ کچھ سوا اس کے، یہ لازماً دو جادوگر ہیں، یریدان، اور یہ چاہتے ہیں ان یخرجاکم من ارضکم، کہ وہ تم کو نکال باہر کریں تمہاری سرزمین سے، بسحرہما، اپنے اس جادو کے بل پر، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور تمہارا جو مثالی
جو ثقافت ہے تمہاری، جو تمہاری تہذیب اور تمدن ہے مثالی، اس کو برباد کر کے رکھ دیں۔ یہ ذرا نوٹ کیجئے کہ جس طریقے سے آج پوری دنیا میں شور ہے کہ یہ مسلم فنڈامنٹلزم جو ہے یہ ہماری تہذیب کو، ہماری ثقافت کو، ہم نے جس طریقے سے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں، انسانی حقوق کا تصور ہم نے جو ہے ڈیولپ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو انسان نے بڑی محنت اور مشقت سے بنائی ہیں، مرد و زن کی مساوات، عورتوں کی آزادی، یہ ہم نے بڑے جان جھونکوں میں ڈال کر یہ ساری چیزیں اچیو کی ہیں۔ یہ اچیومنٹس ہے ویسٹرن سویلائزیشن کی، اور یہ جو فنڈامنٹلزم ہے اٹس اے تھریٹ، یہ ہمارے کلچر کے لیے تھریٹ ہے، یہ ہماری تہذیب کے لیے، ہمارے تمدن کے لیے۔ وہی بات اس فرعون نے کہی تھی، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، مثلا امثلوں کا مؤنث ہے، امثل سب سے زیادہ مثالی، ہماری مثالی تہذیب، ہماری مثالی ثقافت، ہمارا مثالی تمدن، اس سب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو یہ بن کر سامنے آ گئے ہیں۔ لہذا اب ہمیں فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اپنے تمام جتنے بھی ذرائع وسائل ہوں اور جتنی بھی چالیں ہو سکتی ہوں، اپنی تمام مہارت کو بروئے کار لا کر جمع کر کے ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، اور پھر صف باندھ کر آؤ مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ کا۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج جو بھی ور رہے گا، جو بازی جیت جائے گا، پھر اسی کے لیے فلاح ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ تم پہلے ڈالو گے یا یہ کہ ہم پہلے بن جائیں ڈالنے والے؟ قال بل القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈالو تم جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے۔ فاذا حبالهم وعصیهم، حبال جمع حبل کی، تو اچانک ان کی رسیاں، اور عصیہم یہ عصا کی جمع ہے، ان کے بھی عصا تھے، ان کی چھڑیاں تھیں، ان کی بھی رسیاں اور چھڑیاں جو ہیں یخیل الیہ، وہ ایسے نظر آئیں دیکھنے والے کو، من سحرہم، ان کے جادو کے اثر سے، انہا تسعی، کہ وہ بھی دوڑ رہی ہیں، چل رہی ہیں، وہ بھی سانپ کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تو موسیٰ نے محسوس کیا اپنے جی کے اندر، اپنے دل میں ڈر اسی بات کا کہ یہ تو اصل میں جو میرے پاس معجزہ تھا اسی کے قبیل کی ایک شے انہوں نے دکھا دی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ پوری پبلک جو ہے تالی پیٹ دے گی، یہ سارے درباری جو ہیں یہ کہیں گے کہ بس اب تمہاری تو جو ہے وہ شکست ہو گئی۔ تو یہ مشن اتنا عظیم جو اللہ نے میرے حوالے کیا تھا، اور یہ عظیم جو نشانیاں مجھے دی تھیں، تو اس کے انداز میں ظاہر بات ہے کہ عشقست و ہزار بدگمانی، تو اس طرح کے خیالات دل میں پیدا ہوئے، خوف پیدا ہوا۔ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف، ہم نے انہیں اس سے بتایا، وہی کی، ڈرو نہیں، انک انت الاعلیٰ، تم ہی رہو گے، کامیاب رہو گے اور غالب ہوگے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اب جو تمہارے ہاتھ میں ہے عصا لیے کھڑے ہو ابھی تک، اب جلدی سے ذرا اس کو پھینکو، تلقف ما صنعوا، کہ وہ نگل جائے اس سب کو جو انہوں نے بنایا ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگر کا ایک قید ہے، اس کی ایک چال ہے، فریب ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نظر بندی ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور ساحر کامیاب نہیں ہوا کرتا چاہے وہ کہیں سے بھی اس کا اپنی تدبیر کر لے، کتنی ہی کوشش کر لے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں سورہ اعراف میں کہ نہ تو یہ اثر ہوا ہے فرعون پر یا اس کے درباریوں پر، یہ نہ ہوا عوام پر۔ انہوں نے تو یہی سمجھا ہوگا ٹھیک ہے بھائی، دو جادوگر تھے، ایک بڑا ثابت ہوا، ایک چھوٹا ثابت ہوا۔ ایک جادوگر جو ہے معلوم ہوا کہ بڑا جادوگر ہے، اور باقی جادوگر جو ہے وہ چھوٹے جادوگر تھے، بڑے جادوگر کی فتح ہو گئی۔ لیکن جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ ہر شخص اپنے فن کی لیمٹ سے واقف ہے۔ جو فزسسٹ ہے وہ جانتا ہے کہ آج فزکس کہاں تک پہنچ چکی ہے، اس سے آگے اس کی رسائی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، 100 برس بعد، آج کہاں تک رسائی ہے وہ انہیں معلوم ہے۔ ٹیکنالوجی میں معلوم ہے سب کو کہ کہاں تک ہم پہنچ سکے ہیں، لہذا جادوگروں پر یہ بات پوری طرح منکشف ہو گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، کچھ اور ہے، لہذا ان پر حقیقت منکشف ہو گئی، چنانچہ فوراً فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو گر پڑے جادوگر جو ہیں سجدے میں۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اور پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، وہ اسی جلالی انداز میں شہنشاہ نے کہا، فرعون نے، اچھا تمہاری یہ جرت کہ تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ ماں بدولت تمہیں اجازت دے، میری اجازت کے بغیر تو تم اس کے بارے تمہیں کوئی زبان بھی نہیں کھولنی چاہیے تھی۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اب اس کو وہ چال آ گئی، جیسے وہ امرأۃ العزیز کو فوراً چال سوجھ گئی تھی کہ جب وہ شوہر نے دیکھا کہ یہ جو صورتحال ہے تو اس نے کہا کہ یہ یوسف جو ہے یہ میری آبرو کا درپے ہوا تھا، اسی طریقے سے اس کو یہ چال جو ہے وہ سوجھ گئی۔ معلوم ہوتا ہے یہ موسیٰ جو ہے یہ تمہارا استاذ ہے، یہ تمہارا گرو ہے۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا وہ بڑا گرو ہے، استاد ہے کہ جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے، اور یہ جو تم نے مقابلہ کیا ہے یہ نورا کشتی تھی،
یہ بھی در حقیقت تم ملے ہوئے ہو، تمہارا یہ ایک سازش ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ ایدیکم وارجلکم من خلاف، ساتھ ہی دھمکی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور پھر میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ٹانگ دوں گا سولی دے کر۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور ان قریب تم جان لوگے، یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون ہے زیادہ سزا دینے کے قابل، یعنی موسیٰ تمہیں سزا دے سکتا ہے یا میں دے سکتا ہوں، وَأَبْقَىٰ، اور کون ہے جس کے لیے کہ بقا ہے۔ قالوا لن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے، ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے اس چیز پر جو ہمارے پاس آ گئی ہے ہمارے رب کی طرف سے، بینات، روشن دلیل ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے۔ والذی فطرنا، اور ہم نہیں ترجیح دے سکتے تجھے اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایک طرف اللہ ہے ایک طرف تو ہے، اب ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب تو جو چاہے کر، ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ فقض ما انت قاض، تو فیصلہ کر جو تجھے کرنا ہے، ہماری تکہ بوٹی کرنی ہے کر دے، ہمارا قیمہ کرنا ہے کر دے، جو چاہے کر دے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، هذه الحیات الدنیا، تو کیا فیصلہ کرے گا؟ صرف اس دنیا کی زندگی کا ہی فیصلہ کرے گا؟ یہ زندگی آج نہیں تو کل تو ویسے بھی ختم ہونی ہے، کل نہیں تو پرسوں ختم ہو جائے گی، تو آج تم ختم کر دو گے تو کون سی بڑی بات ہو جائے گی؟ لیکن ظاہر بات ہے کہ انا آمنا بربنا، ہم تو ایمان لائے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور یہ جو تم نے ہمیں مجبور کیا اس جادو کو لا کر اور موسیٰ کا مقابلہ کرنا، یہ میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ جادوگر ریلیکٹنٹ ہو گئے تھے، پہلے ہی انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، کہا تو یہ گیا ہوگا نا ان سے کہ کوئی بہت بڑا جادوگر آیا ہے، اب ہمیں مقابلہ کرانا ہے تمہارا، تو تم بھی آؤ اپنے کرتب دکھاؤ۔ وہ آئے تھے اسی انداز میں، لیکن موسیٰ کو دیکھتے ہی ظاہر بات ہے کہ ان کی شخصیت، ان کی وجاہت، ان کی جو ہے اس سے جو اثر پڑا تو وہ ہچکچا رہے تھے، تو ما اکرہتنا علیہ من السحر، یہ تم نے ہمیں مجبور کر کے اور موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیا اور اللہ کے معجزات کے مقابلے میں ہمیں آمادہ کیا کہ ہم اپنا یہ سحر پیش کریں، واللہ خیر وابقیٰ، لیکن اب ہم پر حقیقت منکشف ہو چکی ہے، اب ہم نے اللہ کو قبول کیا، ایمان اس پر لائے، اور وہ یقیناً بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یات ربہ مجرما، یقیناً جو بھی کوئی اپنے رب کے پاس پہنچے گا مجرم ہونے کی حیثیت میں، فإن لہ جہنم، تو اس کے لیے پھر جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ اس میں نہ پھر وہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، نہ موت آئے گی اور نہ زندگی ہی ہوگی۔ ومن یاتہ مومنا، اور جو آئے گا اس کے پاس ایمان لے کر، ایمان کی حالت میں، قد عمل الصالحات، اور ایمان بھی خالی نہیں، ایمان کے ساتھ نیکیوں کی پونجی لے کر آئے گا، نیکیوں کی کمائی لے کر آئے گا کہ اس نے نیکیاں بھی کی ہوں گی، فاولئک لہم الدرجات العلی، تو یہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے اونچے درجے ہوں گے، بلند درجے ہوں گے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، یعنی وہ باغات ہوں گے رہنے والے، ریزیڈینشل گارڈنز جن کے دامن پہ ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کر دی تھی کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، ایک رات کا وقت مقرر کیا کہ تمام اسرائیلی یہ جب سوئے ہوئے ہوں قبطی، یہ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں اس کے لیے، اور وہ جلدی سے نکل کر اور مشرق کی طرف صحرائے سینا کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں۔ نسر بعبادی فضرب لہم طریقا فی البحر، اور ان کے لیے ایک راستہ بناؤ سمندر میں کہ جو سوکھ جائے، سوکھا ہوا راستہ وہ بناؤ۔ لا تخاف درکن، تمہیں نہ خطرہ ہوگا اس کا کہ کوئی تمہیں آ پکڑے گا، ولا تخشا، نہ تمہیں ڈوبنے کا کوئی اندیشہ ہوگا۔ فاتبعہم فرعون بجنودہ، تو پھر اب فرعون نے ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا اپنے لشکروں کے ساتھ، فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو ڈھانپ لیا سمندر میں سے جس چیز نے انہیں ڈھانپ لیا، یعنی جب حضرت موسیٰ نے عصا مارا سمندر پر، سمندر پھٹ گیا، کالطود العظیم، دونوں جو ہیں دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا جیسے کہ چٹانیں ہوتی ہیں، خشک راستہ نکل آیا، وہ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، لیکن جب فرعون آیا اپنے لاؤ لشکر کو لے کر، وہ دونوں حصے جو ہیں دونوں طرف سے پانی کے آ کر مل گئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وَمَا هَدَىٰ، اور ہدایت نہ دی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہیں نجات دے دی ہے تمہارے دشمن سے، ووعدناکم جانب طور الایمن، اور پھر ہم نے تمہیں بلایا ایک وقت معین پر پہاڑ طور کے داہنی جانب، وہی اسی طرف جہاں پر کہ ان کو پہلے جو نبوت ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور دیکھو ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیے تمہاری غذا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، کھاؤ
ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں زیادتی نہ کرو۔ اس میں زیادتی یہ بھی تھی کہ اس کی ناقدری کی انہوں نے کچھ عرصے کے بعد، زیادتی یہ بھی تھی کہ اسے وہ سینت کر رکھتے تھے اس اندیشے سے کہ شاید کل کو نہ آئے، تو گویا کہ اللہ پر توکل کے معاملے میں کمی ہو رہی تھی۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو تم پر پھر میرا غضب جو ہے وہ نازل ہو جائے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس شخص پر بھی میرا غضب نازل ہو جائے فقد ہوا، تو وہ تو گویا کہ پٹخ دیا گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور میں یقیناً بہت معاف فرمانے والا ہوں ہر اس شخص کے لیے توبہ کرے، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، ثم اہتدی، اور پھر سیدھی راہ پر چلتا رہے۔ وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اب یہ عجلت کو تیسری مرتبہ نوٹ کر دیجئے، پچھلی صورت کے اندر 2 مرتبہ آ چکا ہے۔ ولا تعجل علیہم، اے نبی جلدی نہ کیجئے ان پر عذاب کے معاملے میں، اور چاہے لفظ عجلت نہیں آیا تھا، وما نتنزل الا بامر ربک، قرآن مجید کے بارے میں بھی، وحی کے بارے میں بھی آپ جلدی کا معاملہ نہ کیجئے، یہ تو جو اللہ کی مشیت ہے اس کے مطابق ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے حضرت موسیٰ سے ایک جلدی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ کو جب بلایا ہے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، تو جو وقت معین تھا اس سے پہلے پہنچ گئے یہ۔ وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے، کیا کس چیز نے تمہیں یہ جلدی کرنے پر آمادہ کیا، اپنی قوم کو چھوڑ کر تم آ گئے اے موسیٰ؟ قال هم اولئک علی اثری، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار وہ بھی بس میرے پیچھے پیچھے آ ہی رہے ہیں، چل ہی رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی قوم جو ابھی قافلہ آ رہا تھا 6 لاکھ کا قافلہ، اسے ذرا پیچھے چھوڑ کر اور ذرا تیزی کے ساتھ منزل کرتے ہوئے شوق میں لقاء رب میں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، مکالمہ ہوگا، مخاطبہ ہوگا، اس میں کافی وقت پہلے پہنچ گئے۔ ہم اولئک علی اثری، وہ بھی چلے آ رہے ہیں، وہ بھی پہنچنے والے ہوں گے پروردگار۔ وعجلت الیک رب لترضی، اور پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا تھا کہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ۔ مجھے تو شاباش ملنی چاہیے تھی کہ میں اپنے شوق لقاء کی وجہ سے تجھ سے گفتگو ملاقات کا مجھے اتنا شوق تھا کہ میں پہلے پہنچ گیا، یہ لینے کے دینے پڑ گئے، الٹی ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے۔ وما عجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولئک علی اثری وعجلت الیک رب لترضی قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک، اگرچہ یہاں صراحت کے ساتھ الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ کہ انداز یہی ہے کہ تمہاری اس عجلت کی وجہ سے، عجلت پسندی کی وجہ سے تمہاری قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تمہارے بعد۔ فَإِنَّا فَتَنَّا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ یعنی اس میں یہ بات پنہا ہے، مضمر ہے کہ ساتھ ساتھ آتے ابھی اور تمہاری تربیت سے، تزکیے سے، تعلیم سے پوری قوم بہرہ مند ہوتی، اور ان کے اندر اور رسوخ پیدا ہوتا، اور ان کے اندر جو ہے پختگی جو ہے ان کے فہم میں پیدا ہوتی، تو شاید یہ فتنے والی بات نہ ہوتی۔ تم چھوڑ کر آ گئے ہو، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک فتنہ گر شخص کو، فتنہ جو شخص کو جو ہے وہ فتنہ اٹھانے کا موقع مل گیا۔ اس کے بارے میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ قبطی ہے، لیکن یہ کہ یہ ہمدرد تھا اور ملا ہوا تھا یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ، اور انہی کے ساتھ نکل آیا ہے، لیکن زیادہ خیال یہ کہ اسرائیلی ہی تھا لیکن منافق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسے قد تھی، لیکن تھا یہ بھی اسی طریقے سے جیسے ابو عامر راہب، جس کا ہم تذکرہ پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے ضمن میں، کہ وہ خزرجی تھا لیکن بہت نیک، بہت عبادت گزار، پھر وہ عیسائی ہو گیا تھا، پھر رہبانیت اختیار کی تھی، لیکن یہ کہ حضور سے اسے ایسی قد ہو گئی تھی، اتنا بغض ہو گیا تھا کہ پھر وہ ساری عمر جو ہے حضور کے خلاف وہ اپنی جد و جہد کرتا رہا اور سازشیں کرتا رہا۔ تو یہ گویا کہ جو ابو عامر راہب کا معاملہ تھا اس امت مسلمہ موجودہ میں، امت محمد میں، اسی طرح کا ایک کردار ہے یہ جو ان میں تھا اسرائیلیوں میں۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو لوٹے موسیٰ اپنے قوم کی طرف اس حال میں کہ سخت غضبناک تھے اور غصے میں تھے اور سخت رنجیدہ تھے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہا ہے میری قوم کے لوگوں، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں گیا تھا کہ تورات لے کر آؤں گا، ہدایت لے کر آؤں گا، اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ تمہیں کتاب دے گا۔ افتال علیکم العہد، کیا یہ جو وقت ہے تم پر بڑا شاخ گزر گیا، بہت طویل یہ مدت ہو گئی تم پر؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب، یا یہ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو من ربکم، تم نے یہ ساری حرکت اس لیے کی ہے کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ فاخلفتم موعدی، تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، لوگوں نے جواب دیا
اے موسیٰ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارَ الْقَوْمِ، لیکن یہ کہ ہمارے اوپر بوجھ تھا یا اٹھائے ہوئے تھے ہم قوم کے بہت سے بھاری بوجھ۔ مختلف روایات ہیں، زیادہ روایت جو قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسرائیلی لوگ جو تھے وہ بہرحال حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، تو قبطی قوم میں بھی بہت سے لوگ، بہت سی عورتیں اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے کہ یہ لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے، تو زیورات اس قوم کے بہت سے ان کے پاس تھے۔ جب یہ نکلے ہیں تو وہاں سے وہ سارے زیورات وغیرہ لے کر آئے ہیں، لیکن ایک ذہن پر بوجھ تھا کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، لہذا سامری نے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ یہ بوجھ تمہارے لیے، یہ زیورات تمہارے لیے درست نہیں، ان کو پھینک دو، ان کو ان سے پھینکوا دیا۔ اس کے بعد ان کو گلایا، اور اس کو گلا کر وہ جو دھات تھی اس کے ذریعے سے ایک بچڑا بنایا، اور ترکیب ایسی کی کہ اس بچڑے میں سے کوئی ہوا کا گزر ایسا ہوتا ہوگا کہ جس سے اس میں آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی ڈکرا رہا ہو بیل، تو وہ آواز بھی اس میں سے آتی تھی۔ اور اس کی جو ایک اور توجیہ وہ سامنے آ جائے گی جو خود اس نے بیان کیا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم، یعنی ہمارے دشمن قوم فرعون کی قوم کے جو زیورات تھے اس کا بہت سا بوجھ ہمارے پاس تھا، فقذفناها، تو ہم نے پھینک دیا، فكذلك القى السامری، اور اس طریقے سے پھر سامری نے اس میں سے یہ بچڑا تیار کیا، فاخرج لهم عجلا، اور پھر اس نے اس میں نکالا ان کے لیے ایک بچڑا، جسدن، وہ دھڑ تھا اس کا، جس کا دھڑ تھا، لہو خوار، جس میں سے وہ ڈکارنے کی سی آواز بھی آتی تھی، ڈکرانے کی۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا رب اور موسیٰ کا رب، فنسی، تو موسیٰ تو بھول گیا، موسیٰ کو مغالطہ ہو گیا ہے، وہ گیا ہے طور پہ، تو موسیٰ کا رب تو یہ موجود ہے یہاں پر۔ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ جو ہے وہ بچڑا وہ ان کی کسی بات کا جواب تو نہیں دیتا تھا، وہ تو ایک آواز بس آ رہی تھی، اللہ لا خیر صلی اللہ، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، نہ ان کے لیے وہ کوئی کسی مضرت کا سبب بن سکتا تھا، نہ کسی بھلائی کا اور نفع کا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون من قبل، اور ہارون نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی پہلے ہی، یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم کے لوگوں تمہیں اس کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے، تم ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور تمہارا رب جو ہے یہ بچڑا نہیں ہے، تمہارا رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، تو میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی پیروی کرو۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَیہ عَاکِفِینَ، انہوں نے کہا نہیں، اب تو ہم اس کے اوپر اعتکاف کرتے ہی رہیں گے۔ سب کے سب نہیں، جو بھی تھے ان میں سے یہ شرک کرنے والے جو اڑ گئے اس پر کہ اب ہم اعتکاف کریں گے، اس کا ہم بیٹھیں گے، دھیان کریں گے، جیسے کہ وہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو تاکہ ہم جو ہے اسی طریقے سے گیان دھیان کریں جیسے یہ اور لوگ کرتے ہیں۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ خود ہمارے پاس واپس آ جائیں، پھر دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، حضرت موسیٰ نے کہا، ہارون تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے دیکھا تھا کہ وہ گمراہ ہو گئے، اللہ تتبعنی، کہ تم نے میری پیروی نہیں کی۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو میری پیروی نہیں کی یا میرے پاس آ جاتے، مجھے بتاتے کہ یہ ہو رہا ہے، تم یہیں پر ٹکے رہے ہو اور تم نے اس کا سدباب نہیں کیا۔ افعصیت امری، کیا تم نے، اب چونکہ حضرت ہارون بڑے تھے لیکن بہرحال رتبہ جو حضرت موسیٰ کا بڑا تھا، فعصیت امری، تو کیا آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، نافرمانی کی میرے امر کی۔ قال یا ابن ام، حضرت ہارون کا، اے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ میری داڑھی کو پکڑو نہ میرے سر کے بالوں کو پکڑو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی، ان کے اتحاد کو تم نے پراگندہ کر دیا، ان کو تقسیم کر دیا۔ ولم ترقب قولی، اور میری بات یاد نہ رکھی۔ قال فما خطبک یا سامری، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے جواب طلب کیا، تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا حقیقت ہے اس چیز کی جو تم نے کی ہے۔ قال بصرت بما لم یبصروا، اس نے کہا میں نے ایک چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو میں نے رسول کے نقش پا میں سے ایک مٹی کی مٹھی لے لی، یعنی یہ کہ کہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور یہ شخص چونکہ راہب تھا، وہ روحانی اور نفسیاتی ایکسرسائزز وغیرہ جو ہیں اس نے کی ہوئی تھیں، تو اور تو کسی کو نظر نہیں آئے لیکن اس سے نظر آ گئے، حضرت جبرائیل کو اس نے دیکھ لیا۔
تو ان کا جو قدم جہاں پڑ رہا تھا زمین پر وہاں سے اس نے مٹی اٹھائی، تو جہاں حضرت روح الامین اور روح القدس کے قدموں کی جو مٹی تھی اس میں یہ تاثیر تھی کہ وہ جب ڈالا ہے اس کے اندر تو اس میں یہ کہ اس سے آواز پیدا ہو گئی اس بچڑے کے اندر۔ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، اور وہ میں نے اس میں پھینک دی۔ وكذلك سولت لي نفسي، اسی طرح میری نفس نے مجھے یہ راستہ بتایا اور یہ صلاح دی۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، حضرت موسیٰ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اب تمہارے لیے پوری زندگی کے لیے یہ سزا ہے کہ تم یہ کہو کہ کوئی میرے قریب نہ آئے، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ اب کیا کیفیت تھی اس بیماری کی جو اس سے ہوئی ہے اس کی تفصیل تو نہیں ہے، لیکن وہ ایسا ہو گیا تھا کہ اچھوت جیسا کوئی ہوتا ہے کہ جو اس کے کوئی قریب پاس نہ جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی قریب جاتا تھا تو اس کو بھی سخت بخار چڑھتا تھا اور اس کو بھی چڑھتا تھا، لہذا وہ بالکل آئسولیٹ ہو کر ایک سوشل بائیکاٹ جس طرح سے ہوتا ہے علیحدہ رہ گیا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور یہ تمہارے واسطے ایک وعدہ ہے کہ جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اب ذرا دیکھو حشر کیا ہم کرتے ہیں تمہارے اس معبود کا جس کے کو تم نے اعتکاف شروع کیا تھا، جس کا گیان دھیان شروع کیا تھا۔ لَنُحْرِقَنَّهُ، اس کو ہم جلا کر راکھ کر دیں گے۔ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور پھر اس راکھ کو ہم سمندر کے اندر بکھیر دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا الہ تو بس صرف اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وسع کل شیء علما، اور اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے۔ یہ جو معاملہ ہے اور اس سے متعلق بعض اور معاملات کے اعتبار سے ایک زمانے میں میرا خیال رہا ہے اور وہ خیال اب بھی ہے، ہندوستان میں جو آریہ آئے ہیں، اگرچہ جہاں تک مین بلک ان کا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حام کی نسل سے ہیں، لیکن ان میں کچھ گڈمڈ ہیں کہ جو کچھ اسرائیلی بھی ہیں، اور چونکہ جو ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے 1400 برس قبل مسیح، گویا کہ آج سے 3500 برس قبل، تقریباً وہی زمانہ ہے جب ہندوستان میں آریہ آئے ہیں۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جس وقت یہ لوگ نکلے ہیں مصر سے تو کچھ ان کے قبیلے وہ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل، جن کا پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے۔ تو ان میں سے شاید کچھ لوگ ہیں جو ہندوستان میں آئے ہیں، اور میرا گمان یہ کہ برہمن جو ہیں ان میں وہ وہی ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ہاں وہ سارے کسٹمز ہیں۔ اب دیکھیے جو کچھ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بچڑے کے ساتھ کیا، یہ اپنے مردے کے ساتھ وہی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے بچڑے کو جلایا، جلا کے راکھ کیا، راکھ اسے سمندر کے اندر پھیلا دی۔ یہی وہ کرتے ہیں، اپنے مردے کو جلائیں گے، جلا کے اس کی راکھ لے جائیں گے، وہ کہیں گنگا میں پھینکیں یا کسی اور جگہ پھینکیں یا سمندر میں پھینکیں، بالکل وہی معاملہ کرتے ہیں۔ جس طرح وہ بچڑے کی پرستش اور اس کے تقدس ان کے دلوں میں تھا، وہ بھی ان کے دلوں میں بھی ہے۔ گیروا رنگ، گائے کا بھی رنگ وہ تھا کہ جو شوخ زرد رنگ جو کہا ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے، وہی گیروا رنگ ان کے سادھوؤں کا ہوتا ہے، وہی رنگ ان کے ہاں ہے۔ اور پہاڑ کا سر اٹھا لینا سر کے اوپر، ہنومان جی کا ان کا جو کانسیپٹ ہے کہ پورے پہاڑ کو اٹھا کے وہ لے آئے، تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی کوئی بدلی ہوئی شکل ہے اسی روایت کی کہ جو ہم نے تمہارے نطقنا الجبل فوقکم، تمہارے اوپر ایسے اٹھا لیا تھا جیسے صاحبان ہوتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں جو ہیں ملتی ہیں، اور میرا گمان ہے کہ اپنشدز جو ہیں ان میں صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں صراحت سے مذکور ہے صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اب موسیٰ کے صحیفے تو یہ 5 ہمارے پاس ہیں موجود، تحریف شدہ ہیں، دی فرسٹ 5 بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ صحف موسیٰ ہے، لیکن صحف ابراہیم کہاں ہیں؟ ان کا کوئی ذکر بھی ہمیں موجود نہیں ہے، ہمارے پاس علم میں نہیں ہے۔ لیکن میرا گمان ہے، چونکہ ایک زمانے میں نے کچھ ان کا مطالعہ کیا تھا تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ ان میں توحید کا جو پہلو بہت ہی نمایاں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کی کچھ اثرات ضرور یہاں تک پہنچے ہیں۔ آیا یہ وہی صحیفے ہیں یا نہیں ہے، یہ بات دوسری ہے۔ بہرحال یہ چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، گوسالہ پرستی ہے، لا مساس یا انٹچیبلٹی، ان کی ایک قوم وہ ہے جس کو ہاتھ نہیں لگ سکتا، ہاتھ لگ گیا تو بھرش ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مردے کا معاملہ، زرد رنگ کا معاملہ، ہنومان کا پہاڑ کو اٹھا لینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسرائیلی تاریخ کے واقعات سے ان کا ایک تعلق ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی اسی طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں حالات ان کی کہ جو زمانہ جو گزر چکا، جو قومیں گزر چکی، ان کے احوال آپ کو سنا رہے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو اپنے خاص فضل سے، اپنے پاس سے ذکر عطا کیا ہے۔ یہ یاد دہانی، یہ قرآن، اس میں پرانی خبریں بھی ہیں اور اس میں ذکر ہے، تذکیر ہے، نصیحت ہے۔ من اعرض عنہ،
جو کوئی بھی اس سے اعراض کرے گا، اس قرآن سے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو وہ قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ اٹھا کر لے کر آئے گا، خالدین فیہ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا قیامت کے دن وہ بہت ہی برا ہوگا، برائیوں کا بوجھ لے کر آئیں گے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا، یوم ينفخ پھونکا جائے گا سور میں، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور مجرموں کو اس روز ہم لوگ جمع کریں گے کہ ان کی نگاہیں آنکھیں نیلی پڑی ہوئی ہوں گی۔ یہ انتہائی خوف زدہ کیفیت میں آنکھوں کے اندر نیلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، سخت اس وقت وہ جو ہے خوف زدہ ہوں گے۔ یومئذ زرقا، ان کی آنکھیں، یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، چپکے چپکے سے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ کتنے دن رہے ہو، بس 10 دن شاید رہے ہوں گے ہم۔ نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ اذ یقول امثلہم طریقۃ، جو ان میں سب سے زیادہ کلچرڈ ہے، سب سے زیادہ پڑھا لکھا لال مجکڑ جو ان کا ہے، وہ یہ جواب دے گا ان لبثتم الا یوما، نہیں ایک دن رہے ہو بس، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا لال مجکڑ ہوگا۔ امثلہم طریقۃ، جو ان کے ہاں سب سے زیادہ کلچرڈ ہوگا، ان کا وہ مثالی، ہمارا طریقتکم المثلی، ان میں جو امثل ہوگا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، بس یہ 5 رکوع وہ ختم ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر تھے۔ بقیہ یہ 3 رکوع جو ہے یہ پھر جس طرح کے عام مضامین ہوتے ہیں مکی صورتوں کے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، آپ کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہو جائے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے میرا رب ان سب کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو چھوڑ دے گا اس زمین کو، بنا دے گا بالکل صاف چٹیل میدان، صفصفا، لا ترى فيها عوجا، نہ اس میں کوئی موڑ ہوگا، ولا امتا، اور نہ کوئی ٹیلا ہوگا، کوئی اونچان ہی نہیں تو موڑ کا کیا سوال، یہ تو سپاٹ پوری زمین ایک جیسی ہو جائے گی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن وہ پھر لبیک کہیں گے پکارنے والے کی پکار پر، کہیں سے پکارا جائے گا کہ آؤ جمع ہو جاؤ، تو اب سب کے سب جو ہے ادھر دوڑیں گے۔ لا عوج لہ، اب اس کی اس پکار سے کہیں ٹیڑھا ہونا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ پکارنے والا ادھر پکار رہا ہے وہ کسی اور سمت میں جا سکے، لا عوج لہ، کوئی ٹیڑھ ممکن نہیں ہوگی۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور تمام آوازیں جو ہیں وہ رحمان کے سامنے خاموش ہو چکی ہوں گی، جھک چکی ہوں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، تو تم نہیں سنو گے سوائے ایک بھنبھناہٹ، جیسے بھنبھناہٹ سی ہوتی ہے ایسی آواز ہوگی، کسی کی بات جو ہے وہ سنائی نہیں دے گی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن شفاعت ہرگز مفید نہیں ہوگی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر صرف اس کے حق میں جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو، ورضی لہ قولا، اور جس کے لیے کیا اس نے بات پسند کی ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، آیت الکرسی میں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور چہرے اور لوگ رگڑ رہے ہوں گے اپنے چہروں کو سجدے میں پڑے ہوئے اس ہستی کے لیے جو الحی ہے، القیوم ہے۔ یہ ہے وہ تیسرا مقام جس میں کہ الحی اور القیوم دو ہی اللہ کے اسماء جو ہیں یہ آئے ہیں قرآن میں یکجا ہو کر، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ آل عمران کے آغاز میں آئے ہیں اور آیت الکرسی میں آئے ہیں سورہ بقرہ میں۔ تو یہ الحی القیوم کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ اسم اللہ الاعظم، اللہ کا عظیم ترین نام کہ جس کے حوالے سے کوئی دعا کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے، وہ یہ ہے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور یقیناً ناکام اور خائب اور خاسر ہو گیا وہ جس نے کہ ظلم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی عمل کر کے لائے گا نیک اور وہ مومن ہوگا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، تو اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہوگی یا اس کا کوئی غبن کر لیا جائے گا، اس کے جو اچھے اعمال ہیں کہیں پر وہ ہبط ہو جائیں گے یا غبن ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے اپنے تمام وعدے اور وعید، دھمکیاں بھی وہ سب کے سب جو ہیں پھیر پھیر کر سنائی ہیں، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، او یحدث لہم ذکرا، یا یہ کہ ان کے دل میں کوئی یاد پیدا ہو جائے، کوئی جو ہے ان کے اندر جذبہ جو ہے ایمان کا ابھر آئے۔
فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و بالا ہے اللہ بادشاہ حقیقی. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، چوتھی مرتبہ یہ اجلت کا لفظ آیا ہے. اور جلدی نہ کیجئے اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ اس کی وحی کی تکمیل ہو جائے آپ پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت بھی معین کیا ہوا ہے اسی حساب سے اس کا اترنا یہ در حقیقت سب سے عمدہ ہے، مفید ہے، اور اسی میں حکمت ہے، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں آپ کے لیے مصلحت ہے. آپ کا شوق اپنی جگہ ہے لیکن آپ اس کے لیے جلدی نہ کیجئے. ولا تعجل بالقرآن من قبل یقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما، اور یہ کہتے رہا کیجئے اے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما. یعنی قرآن مجید جتنا اترا ہے اس کا فہم، اس کی اور گہرائی، اس کے اسرار و رموز، اس کے حوالے سے اللہ اور اضافہ کرتا رہے اور اضافہ کرتا رہے. جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا اور آپ اس کے اندر مزید اس کے علم اور اس کے فہم اور اس کے جو بصیرت باطنی جو ہے اس کے لیے دعا کرتے رہیے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے ایک عہد لیا تھا آدم سے بھی پہلے، یعنی وہی جو کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، فنسیا، تو وہ بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں دیکھی اس میں کچھ ہمت. یہ عزم کے دو ترجمے کیے گئے، دونوں صحیح ہیں. یعنی یہ کہ ایک ہے پختگی ارادے کی کہ وعدہ اس نے کیا لیکن اس وعدے کو نبھا نہیں سکا، ہم نے اس کے اندر عزیمت نہیں پائی، کمزوری پائی. خلق الانسان ضعیفا، ایک اور جگہ آپ دیکھیں گے انسان کی خلقت میں کچھ کمزوری کا پہلو موجود ہے، تو آدم کی طرف سے اس کمزوری کا اظہار ہو گیا. ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ نسیہ، بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر ارادہ ایسا ہو کہ وہ اللہ کے حکم کو توڑنا چاہتا ہے. ایک ہوتا ہے بغاوت، جانتے بوجھتے شعور کے ساتھ انسان جانتے ہوئے کہ یہ کام جو ہے غلط ہے، اور اس وقت اس کو شعور بھی ہو، اس وقت اس کے مستحضر بھی ہو وہ بات، پھر بھی وہ کر رہا ہے. نہیں، نسی، وہ بھول گیا تھا. فنسیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کے اندر سرکشی کا ارادہ نہیں دیکھا، بغاوت اس کے اندر نہیں پائی، بلکہ در حقیقت یہ نسیان تھا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ تو عظیم ترین دعا جس پر کہ ختم ہوئی ہے سورہ بقرہ، کہ نسیان اور خطا ان دونوں سے اللہ ہمیں ان پر ہمارا مواخذہ نہ کیجو. تو وہ نسیان تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ پانچویں مرتبہ اب یہ قرآن مجید میں پھر وہ قصہ آدم و ابلیس ہے. یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا. فَقُلْنَا يَا آدَمَ، ہم نے کہا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، تو دیکھو یہ تمہیں نکلوا باہر نہ کرے اس جنت سے کہ تم پھر تکلیف میں اور مشقت میں پڑ جاؤ گے. ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرى، اس جنت میں تمہیں ہم نے جس حالت میں رکھا ہے نہ تمہیں کوئی بھوک ستاتی ہے نہ تمہیں کوئی عریانی ہوتی ہے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ تمہیں اس میں پیاس ستاتی ہے نہ تمہیں دھوپ کی کوئی تکلیف ہوتی ہے. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے وسوسہ اندازی کی حضرت آدم کے ذہن میں. قَالَ يَا آدم، اور کہا هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ درخت کون سا ہے کہ جس سے تمہیں دوام حاصل ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وہی پھر الفاظ یاد کر لیجئے. The defiant cries of man's will to survive and conquer the storms of time. انسان چاہتا ہے کہ وقت کے طوفانوں کو فتح کر لے، اس سے بارہ تر رہے، اس کی ہستی کا تسلسل ہو، دوام ہو. تو ہمارے وہ جد امجد نے بھی اسی سے دھوکہ کھایا ہے کہ وہ کہا کہ شجرۃ الخلد، ہمیشہ رہنے والا درخت ہے یہ، اس کا پھل کھاؤ گے پھر تمہارے لیے فنا نہیں ہے. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور ایسی بادشاہی ملے گی جس پر کبھی بوسیدگی اور پرانا پن طاری نہیں ہوگا. فَأَكَلَا مِنْهُمَا، تو آدم اور حوا دونوں نے کھا لیا اس درخت میں سے. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، یہ مضمون سورہ اعراف میں آ چکا ہے. تو ان پر واضح ہو گئیں، ننگے ہو گئے ان کے جسم اور انہیں اپنی شرمگاہیں نظر آنے لگیں. وَتَفِقَّا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور پھر وہ لگے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کو گانٹھ کر لباس بنانے میں. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہک گیا. ثُمَّ اجْتَبَاهُ، پھر اللہ نے اسے پسند کر لیا، پھر نواز دیا. رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اس کی توبہ قبول کی، اس پر عنایت فرمائی. وَهَدَىٰ، اور اسے ہدایت دی. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اب کہا اللہ نے کہ اتر جاؤ اس سے تم سب کے سب. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ،
تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی کوئی ہدایت میرے پاس سے تمہارے پاس آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، تو جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو وہ نہ وہ بہکے گا اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا اور ناکام ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میری یاد سے منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے ہوگی اس دنیا کے اندر زندگی بڑی تنگی والی، زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہوگا، راحت نہیں ہوگی، تنگی۔ کروڑوں بھی ہیں تو مزید کروڑوں کی طلب ہے۔ پیاس، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرض ایسا ہے جو آدمی پانی پیتا رہتا ہے، پیاس ختم نہیں ہوتی، پیاس ہے جو کہ تو قائم ہے، کتنا چاہے پانی پی لے۔ تو یہ معیشت ضنکن، جن لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ پھر پوری زندگی کے اندر ان کے لیے اطمینان کا سانس نہیں ہے، چین کا کوئی وقت نہیں ہے۔ جو کوئی من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن جب ہم اسے اٹھائیں گے اور جمع کریں گے تو اندھا ہوگا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا پروردگار تو نے مجھے کیوں یہ اٹھایا اور جمع کیا ہے یہاں اندھی حالت میں، وقد کنت بصیرا، میں دنیا میں تھا تو میں تو بصیر تھا، آنکھوں والا تھا، دیکھتا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آئیں، تم نے انہیں نظر انداز کیا، تم نے توجہ نہیں کی۔ فکذالک الیوم تنسیٰ، تو آج تمہیں ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ وکذالک نجزی من اسرف، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے تجاوز کرتا ہے۔ ومن لم یؤمن بآیات ربہ، اور جو نہیں ایمان لایا اپنے رب کی آیات پر۔ ولعذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، اور یقیناً جو عذاب ہے آخرت کا وہ بہت شدید بھی ہے، اشد ہے اور ابقا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے۔ یمشون فی مساکنہم، وہ بھی چلتے پھرتے تھے اپنے گھروں میں، اپنے محلات میں، اپنی آبادیوں میں، اپنی بستیوں میں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہوں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما وأجل مسمى، اور اگر نہ ہوتا کوئی ایک بات آپ کے رب کی طرف سے جو پہلے سے طے ہو چکی ہے تو یہ کبھی کا ان کو چمٹ چکا ہوتا اور عذاب جو ہے ان پر آ چکا ہوتا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لکان لزاما، یہ یوں ہے ترکیب ہے اصل میں، لیکن یہ کہ جو ردم کے حوالے سے اس میں تقدیم و تاخیر کی گئی ہے۔ اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی ہے آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت معین تک کے لیے، تو کبھی کا ان کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ انہیں چمٹ چکا ہوتا۔ فاصبر علی ما یقولون، یہ آیات جو اب آ رہی ہیں ان کی بڑی مشابہت ہے سورہ ہجر کی آخری جو 15 آیات تھیں ان کے ساتھ۔ فاصبر علی ما یقولون، تو اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل بھی، یہ نماز فجر کی ہو گئی۔ وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یہ عصر کی نماز ہے۔ ومن آناء اللیل فسبح، اور یہ کہ رات کے حصوں میں، کچھ گھڑیوں میں رات کے، اس میں بھی آپ اللہ کی تسبیح کیجئے، یہ مغرب اور عشاء ہو گئی۔ واطراف النہار، اور نہار کے دونوں سروں پر یا دونوں اطراف میں، یہ ہے سورج کے ڈھلنے کے ادھر ظہر ہے، اور ایک اور نماز بھی ہے جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں یا جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، لیکن وہ فرض نہیں ہے۔ جتنی یہ نصف النہار سے ڈھل کر یعنی شام کی طرف جتنی دور پہ ہے فاصلے پر ظہر، اتنی ہی نصف النہار سے قبل وہ چاشت کی نماز ہے، لیکن یہ کہ وہ فرض نہیں ہے۔ نمازیں اصل میں 8 ہیں، 3 نمازوں کو فرض نہیں رکھا گیا، 5 کو فرض کیا گیا۔ نمازیں 8 ہیں اور وہ بڑی ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ہر گھڑی میں تقریباً 3 گھنٹے کے وقفے سے ایک نماز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ ان میں سے 3 نمازوں کو اس نے اس طریقے سے نفلی کر دیا ہے تاکہ ایک وقفہ مل جائے طویل، ظہر یعنی فجر سے ظہر تک، کہ اس میں پھر کوئی بریک نہ ہو، اور جو لوگ اپنی معاش کی جد و جہد کے اندر لگے رہتے ہیں وہ اپنی معاش کی جد و جہد کو ان انٹرپٹڈ جو ہے پرسو کر سکیں۔ لعلک ترضی، اگر تم یہ کرو گے تو تم خود راضی ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں راضی کر دے گا۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، جو کہ تو یہی الفاظ سورہ ہجر میں آئے تھے، اور آپ کی آنکھیں آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف
جو ہم نے ان لوگوں کو دی ہوئی ہیں دنیا کے متاع میں سے، ساز و سامان، اس کی چمک دمک، اے نبی آپ کی نگاہ بھی ادھر نہ اٹھے، مبادا کسی کو گمان ہو کہ محمد کی نگاہوں میں بھی انہی چیزوں کی وقت ہے اور قدر ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ تو حقیقت کے آشنا ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب نے، جیسا کہ ہم سورہ کہف میں پڑھ آئے ہیں، جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ ساری چمک دمک ہم نے زمین پر اس لیے بنا دی ہے تاکہ ہم آزمائے لوگوں کو کون اچھے عمل کرنے والے۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ، اور یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ اس کو فتنے میں مبتلا کریں، آزمائیں انہیں اس میں۔ ورزق ربک خیر وابقی، اور آپ کے رب کا رزق جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور وہ رزق کون سا ہے؟ سورہ ہجر سے اب اس کا موازنہ کیجئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو وہ 7 آیتیں عطا کی ہیں سورہ فاتحہ کی، جو بار بار دہرانے کی ہیں، جو ایک بندہ مومن کے لیے گویا کہ وظیفہ ہے۔ کتنی مرتبہ جو ہے ایک نمازی کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو ہم نے سبع من المثانی والقرآن العظیم آپ کو دیا ہے۔ یہ جو روحانی غذا ہم نے آپ کو دی ہے یہ کہیں زیادہ قیمتی ہے، کہیں زیادہ عمدہ ہے، کہیں زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیجئے نماز کا اور خود بھی اس کے اوپر جم جائیے، قائم رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگ رہے، نحن نرزقک، ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت جو ہے اصل میں بہتر ہے انہی کے لیے کہ جو پرہیزگاری کی روش اختیار کریں۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں، ان کے پاس تو ایک ہی مرغی کی ایک ہی ٹانگ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ان کے پاس آئی کوئی نشانی، کوئی حصی معجزہ ان کے رب کی طرف سے۔ اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس آ نہیں چکی ہے وہ روشن نشانیاں کہ جو پچھلی صحیفوں میں تھیں؟ پچھلے صحیفوں کی تعلیمات بھی اس قرآن میں آ گئیں، پچھلی صحیفوں کے اندر جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا مصداق بن کر یہ قرآن آ گیا، تو کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ صحف اولیٰ، اس سے پہلے جو صحیفے ہم نے بھیجے تھے ان کے اندر جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا مصداق سامنے آ گیا، اور یہ کہ اس کی جو واضح تعلیمات تھیں وہ پھر اس کتاب میں ہم نے اتار دی ہیں، تو کیا ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کرنے سے پہلے ہی ان پر کوئی عذاب بھیج دیا ہوتا، لَقَالُوا، تو یہ لازماً کہتے رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا؟ یہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ آئے ہیں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم نہیں وہ عذاب ہلاکت بھیجتے کسی قوم کے اوپر، کبھی نہیں ہم نے بھیجا جب تک کہ پہلے ایک رسول کی بعثت نہ ہو جائے، اور رسول جو ہے حق کو واضح طور پر بیان نہ کر دے، حق کا احقاق اور باطل کا ابطال، اس کو کما حق جو ہے یہ دونوں کام کر دے، پھر بھی قوم اڑی رہے کفر پر، شرک پر، گمراہی پر، تو پھر وہ مستحق ہوتی ہے کہ عذاب ہلاکت ہو، عذاب استحصال ہو، نسیہ منسیہ کر دی جائے۔ اور اگر ہم نے ان پر بھیج دیا ہوتا عذاب، ہلاک کر دیتے ہم ان کو عذاب کے ذریعے سے اس کتاب کے نازل ہونے سے قبل، لقالو، تو یہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ مبعوث فرمایا، فنتبع آیاتک، تو ہم تو تیری آیات کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہمیں یہ رسوائی اور یہ ذلت جو ہے اس کا سامنا ہوتا۔ قل کل متربص، کہہ دیجئے ہر ایک انتظار میں ہے، راہ دیکھ رہا ہے، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے وہ کہ جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں، ومن اہتدی، کون ہے وہ کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ الانبیاء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تیسری سورت ہے اس سب گروپ کی۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ اپنی غفلت کی بنا پر اعراض کیے چلے جا رہے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت، کوئی تذکیر ان کے رب کی طرف سے، نئی نصیحت، نئی صورت ہم نازل کرتے ہیں، نئی آیتیں بھیجتے ہیں، الا استمعوہ، مگر یہ کہ وہ اسے سنتے تو ہیں، وہم یلعبون، لیکن کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، لا ابالیانہ انداز میں سنتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ طبیعت جو ہے ان کی، چونکہ اس کے اندر وہ لاابالیانہ پن ہے، تو وہ کھیل کود سمجھ کر سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم،
ان کے دل جو ہے کھیل کے خوگر ہو چکے ہیں، انہوں نے زندگی کو بھی کھیل سمجھ لیا ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ ظالم پھر جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو خفیہ طور پر نجوا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ایک مشورہ کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کیا ہے یہ محمد سوائے اس کے تم جیسے ایک انسان ہے۔ یعنی یہ کہ اگر ان میں سے کسی کے دل پر کوئی اثر ہو گیا، انہیں محسوس ہوا ہمارا یہ ساتھی جو ہے یہ تو اب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر محمد کا داؤ چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس نے کوئی بات کہہ دی کہ بھئی آج تو جو کلام میں نے سنا ہے واقعتاً وہ تو بڑے میرے دل کو جا کے لگا ہے، بات بڑی صحیح کہی ہے، جو محمد نے جو کلام آج سنایا ہے وہ تو بہت وزنی مجھے معلوم ہوتا ہے۔ تو اب ان کے کان کھڑے ہوتے تھے اور وہ پھر کہتے تھے علیحدہ جا کے هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہاں پاگل ہو رہے ہو، خامخواہ تم سنجیدگی سے لے رہے ہو اس محمد کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے یہ محمد سوائے اس کے کہ تم جیسے ایک انسان ہے۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم جادو میں پھنستے ہو خود جانتے بوجھتے ہوئے، دیکھ بھی رہے ہو تم کہ یہ صرف ایک جادو ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اور اب تم جادو کا شکار بننا چاہتے ہو۔ قال ربی یعلم القول، اب یہ باتیں حضور تک بھی پہنچتی تھی، آپ کو جو صدمہ پہنچتا تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ آمادہ ہوا تھا غور کرنے پر، کوئی ایک لمحہ اس پر آیا تھا، شاید کہ وہ لمحہ جو ہے اس کے لیے ابدی ہو جاتا، اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا، لیکن یہ کہ ان لوگوں نے پھر اس کو ورگلا کر جو ہے اور اسے پھر اپنی لائن کے اوپر لگا لیا ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہا اس نے میرا رب جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، وہ یہ بھی کہتے تھے یہ ایسی پریشان خیالیاں سی ہیں جیسے خواب ہوتے ہیں، ایسے ہی محمد یہ باتیں کرتے ہیں۔ بل افطرا ہو، پھر یہ بھی کہتے تھے نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ خوب جان بوجھ کر گھڑا ہے انہوں نے، یہ تو باقاعدہ جیسے شاعر شعر کہتا ہے بڑی محنت کرتا ہے، افطرا ہو، انہوں نے خود بیٹھ کر گھڑا ہے اس کو۔ بل ہوا شاعر، کبھی کہتے تھے نہیں ہے شاعر ہے، یہ شاعر کے اندر جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے خدا داد ہوتی ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو اب اگر واقعتاً یہ رسول ہے تو انہیں پھر کوئی نشانی لے کے آنی چاہیے، کوئی معجزہ دکھانا چاہیے جیسا کہ اس سے پہلے جو رسول بھیجے گئے وہ لاتے رہے۔ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، لیکن ان سے پہلے کون سی بستی تھی جو ایمان لائی ہو، جنہیں معجزہ دکھائے گئے، کیا وہ ایمان لائے؟ نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی جس کو کہ ہم نے ہلاک کیا۔ فَهُمْ يُؤْمِنُونَ، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے اگر انہیں معجزہ دکھا دیا جائے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر انسانوں کو، مردوں کو، نوحی الیہم ان کی طرف بھی ہم وحی کرتے رہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اے لوگو، اے قریش، اے مکے کے لوگو، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل الذکر سے پوچھ لو، تم پوچھ لو یہودیوں سے، نصرانیوں سے، آخر اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول جو آتے تھے وہ انسان ہی تھے، وہ کھانا کھاتے تھے، ان کو بھی تمام جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ انہیں بھی لاحق ہوتی تھیں، وہ بھی اسی طرح پیدا ہوتے تھے سوائے حضرت مسیح کے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، ورنہ جیسے ماں باپ سے تم سب تمہاری ولادت ہوئی ایسے وہ بھی پیدا ہوتے تھے۔ ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر، پہلے خطاب پہلے حصے میں آیت کے حضور سے ہے لیکن پھر رخ مڑ گیا، اب وہ خطاب کن سے ہے؟ اصل میں وہ جو کہہ رہے تھے یہ تمہارے جیسا انسان ہے، کیوں اس کے پیچھے پڑ رہے ہو، کیوں اس کی بات مانتے ہو؟ تو پہلے بھی جو رسول آئے ہیں اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جنہیں کتابیں دی گئی ہیں، جو ذکر جن کے پاس ہے پرانا، ان سے پوچھ لو ان کنتم لا تعلمون۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے ان رسولوں کے لیے بھی کوئی ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ انہیں کھانا کھانے کی ضرورت نہ ہوتی ہو۔ وما کانوا خالدین، نہ ہی وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ رہنے والے، ان کو موت آئی ہے، ان کا انتقال ہوا ہے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، لیکن ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے کو سچا کر دیا تھا۔ فانجیناہم، انہیں ہم نے نجات دی، ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا، ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا اور نجات دی، ہم نے صالح اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا، ہم نے شعیب اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا، ہم نے لوط اور ان کی بیٹیوں کو بچایا، ہم نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو بچایا اور فرعون کو غرق کیا۔ فانجیناہم، ہم نے ان کو نجات دی، ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور ہلاک کر دیا ہم نے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے سے تجاوز کرنے والے تھے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، اے لوگوں دیکھو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیج دی ہے، نازل کر دی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ ذکرکم کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ذکر لکم، تمہارے حصے کا ذکر، تمہارے حصے کی نصیحت، تمہارے حصے کی تعلیم، تمہارے لیے جو ہے، اور ایک یہ کہ تمہارا اپنا ذکر بھی موجود ہے۔ یہ جو دوسرا مفہوم ہے یہ ایک حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔
تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، بچنے کی سبیل کون سی ہوگی؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم، اس اللہ کی کتاب جو ہے وہی تمہیں فتنوں سے بچا سکے گی، اس میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں اور تمہارے بعد جو آنے والے ہیں ان کی بھی خبریں موجود ہیں، اور جو کچھ اختلافات تمہارے مابین ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے۔ تو اس معنی میں ذکر جو ہے ہمیں بھی قرآن مجید میں جب ہم چاہیں گے، جو بھی ہماری سچویشنز ہوتی ہیں کہ جو ہمیں جن کا سابقہ ہوتا ہے فیس کرنی ہوتی ہیں، تو اکثر و بیشتر میرا تجربہ تو یہ ہے، مجھے کہیں نہ کہیں قرآن مجید کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کی کوئی سچویشن تھی جس کے حوالے سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے آج کے حالات میں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔